بزنس فیلڈ ایسی اختیار کرنی چاہیے جس میں آپ انٹرسٹ بھی ہو. آپ دیکھیں کہ جس میں کہ ریٹرن آپ کا ایسا ہو, بھیڑ چال نہ ہو, ہر کوئی اس میں نہ جا رہا ہو. جس طرح جب پراپرٹی میں ہر کوئی خریدنے پہ جاتا ہے تو ایک جگہ پہ وہ بوم آ جاتا ہے, بوم کے بعد ایک دم سے ڈپ آ جاتی ہے, لوگ نقصان میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح شیئر مارکیٹ ہے, تو اب اسی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بوم آتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ڈپ آ جاتی ہے یا کریکشن کہہ لیں. اگر تو کسی ایسے بزنس میں کریں جہاں پہ کہ بیریئر ٹو انٹری ہے, نہیں ہر کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی سکل آپ کے پاس ہے, آپ کے پارٹنر کے پاس ہے, آپ کی فیملی میں ہے ایسی کوئی سکل موجود ہے جس میں کہ ہر آدمی نہیں آ سکتا, وہ تو آئیڈیل ہے. کیونکہ جب آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو ہر کوئی آپ کو فالو کرتا ہوا نہیں آئے گا. آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا کہ آپ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں اور اس سے ایک اچھا پروفٹ کمائیں. بزنس فیلڈ ایسی اختیار کرنی چاہیے جس میں آپ انٹرسٹ بھی ہو, لیکن اس کے جو مین چیز ہے وہ آپ دیکھیں کہ جس میں کہ ریٹرن آپ کا ایسا ہو, بھیڑ چال نہ ہو, ہر کوئی اس میں نہ جا رہا ہو. جس طرح جب پراپرٹی میں ہر کوئی خریدنے پہ جاتا ہے تو ایک جگہ پہ وہ بوم آ جاتا ہے اور وہ جو بوم کے بعد ایک دم سے ڈپ آ جاتی ہے, لوگ نقصان میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح شیئر مارکیٹ ہے, سب اسی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بوم آتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ڈپ آ جاتی ہے یا کریکشن کہہ لیں. اگر تو کسی ایسے بزنس میں کریں جہاں پہ کہ بیریئر ٹو انٹری ہے, نہیں ہر کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی سکل آپ کے پاس ہے, آپ کے پارٹنر کے پاس ہے, آپ کے سرکل میں, آپ کی فیملی میں ہے ایسی کوئی سکل موجود ہے جس میں کہ ہر آدمی نہیں آ سکتا, وہ تو آئیڈیل ہے. کیونکہ جب آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو ہر کوئی آپ کو فالو کرتا ہوا نہیں آئے گا. آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا کہ آپ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کریں اور اس سے ایک اچھا پروفٹ کمائیں. جیسے ہمارے بزنس میں ہے کہ ہم جو جیم سٹون ٹریٹمنٹ کی طرف گئے, ریسرچ اینڈ ٹریٹمنٹ, تو 18 سال کی ریسرچ پیچھے موجود ہے. جو ٹریٹمنٹ کے میں آئے گا وہ پہلے دن سے نہیں کر سکتا, اس کو بھی ریسرچ چاہیے. ریسرچ نہیں چاہیے تو کم سے کم ریسرچ کیا ہوا کام چاہیے, وہ سکل چاہیے جہاں پہ کہ اس نے کچھ سال لگائے گا, ایکسپیرینس حاصل کرے گا, پھر ہی جیم سٹونز کو ٹریٹ کرے گا. تو ہر کوئی اس میں نہیں آ سکتا. اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں, جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا میٹیریل سورس ہے کہ جو میٹیریل ہر کسی کو نہیں مل سکتا. آپ کے کوئی جاننے والے یا عزیز وہ بناتے ہیں, آپ کو ان سے یہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی کہ آپ کی چیز میں ہی بیچوں گا. ہم ان سے ایک طرح سے ڈیلرشپ لے لیں یا سول ڈیلرشپ لے لیں. ایسی چیزیں یہ تو ٹاپ کے اوپر آتی ہے نا, کہ جس میں بیریئر ٹو انٹری اور ہر آدمی جو ہے نا اس میں شامل نہ ہو سکے یا اس کو شروع ہی نہ کر سکے. اس کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے نہ کر پائے. لیکن کوئی بھی چیز, کوئی بھی مونوپلی زیادہ دیر تک رہتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے اندر اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, پھر جب تک لوگ آپ کے لیول پہ آئیں گے آپ نے اس میں جدت اختیار کرنی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ نے یہ انٹروڈیوس کروانی ہے. یہ چاہے پروڈکٹ کریں, چاہے اس کے اندر کوئی ایسی ایڈیشن کر دیں جو کہ جس طرح باہر سے ٹیکنالوجی آتی ہے ایک نئی, اب اس کو انڈکٹ کر دیں اس میں. جب تک لوگ ان کی اسی سے یہ ٹیکنالوجی لیں گے, کریں گے, سیکھیں گے, آئیں گے, آپ ایک سٹیپ اور آگے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں گیٹنگ ٹو دا ٹاپ از ناٹ ڈیفیکلٹ, بٹ اسٹیئنگ ایٹ دا ٹاپ اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے ٹاپ پہ اسٹے کرنے کے لیے آپ کو مسلسل اپنی جد و جہد کی ضرورت ہوگی. تیسری چیز کیا ہے, اسی کے اندر آپ اپنی گروتھ کے اوپر اپنے اسکیل اپ کریں, اس کو بڑھائیں, بزنس کو اتنا بڑھا دیں کہ جب کوئی نیا کوئی آپ کی کمپٹیٹر آ جائے آپ کی فیلڈ میں, تو آپ کو کوئی اتنا فرق نہ پڑے, کیونکہ آپ کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہو, آپ کا یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک ہو. اگر وہ پاکستان کی مارکیٹ میں آ بھی جاتے ہیں تو انٹرنیشنل نیٹ ورک تو آپ کا ہے ہی ہے. اسی طرح سے کہ کیوں پاکستان میں ایسے ایسے میٹیریل ملتے ہیں, ایسے ایسے منرلز ہیں جو کہ دنیا میں بہت ہی کم ہے.
ریئر ارتھ میٹلز ہیں آپ ان کے اوپر کام کریں. اسی طرح سے یہ تو مثال ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں ایسا کام ہو جس میں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ گروتھ کرنی ہے تو کہ جس میں کہ یہ بیریئر ٹو انٹری ہو.